عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے، بڑا اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، اور انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم تمام کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں اور خواتین اسلام، آج کے اس جمعہ میں میرا عنوان ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ مشکلات میں نڈھال ہو کر کے ایک واحد ساری دنیا میں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور اس جگہ پر زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ٹائم نکال کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے، اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے پریشانیوں کے ازالے کے لیے کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ایسا ستون ہے کہ اگر اس عمل کو اپنائے گا انسان، جتنا بھی پریشان ہو، چاہے اس کے اوپر دشمنوں کا حملہ ہو، چاہے اسے اور کوئی پریشانیاں ہو، تو وہ ایک واحد گھر دنیا میں، ایک اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف رخ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے پانچوں وقت نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے ہوئے رب العالمین سے اپنے دل ہی دل میں دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو اور مشکلات کو اور اس کے مصیبتوں کو دور کرے گا۔ یہ نماز ذریعہ ہے انسان کو پریشانیوں کا حل کا، یہ نماز ذریعہ ہے انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نماز انسان کے لیے جو جن حالات میں وہ پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز غموں اور پریشانیوں سے نجات کا بہترین ذریعہ اور حل ہے نماز۔ انبیاء کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے اس عمل کو بخوبی انجام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کی تاکید کی، اور صحابہ کرام نے اپنے ساتھ جو تھے یا علم سیکھنے آتے تھے ان کو نماز کی اور تقوی کی تعلیم دیتے تھے اور یہ تربیت دیتے تھے کہ نماز قائم کرتے رہو۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر عمل زمین پر فرض کیا ہے، ہر وہ حکم شریعت کا ہر عمل اللہ تعالیٰ نے زمین پر مقرر کیا ہے، لیکن ایک واحد عمل ہے
ایک واحد فریضہ ہے دین اسلام کے ارکان میں سے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں آسمان یعنی یہاں زمین سے لے کر کے ساتوں آسمان جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہا وہاں پر بلا کر کے رب العالمین نے نماز کی فرضیت کو آپ کو تحفے میں دیا۔ واقعہ آپ مشہور بار بار سنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس فریضے کو لے کر کے 50 وقت کی نمازوں کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ تو چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 50 وقت نماز فرض کر دیا، فرض قرار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جو ہے یہ 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتی، 50 وقت کی نماز دن و رات ادا نہیں کر سکتی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیے اور نمازوں کے بارے میں تخفیف کروائیے، نمازیں کم کروائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ التجا رکھتے ہیں، یہ فریاد رکھتے ہیں کہ اے اللہ، میری امت 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد پھر اس 5 وقت کی نمازیں کم کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ کی امت 45 وقت یعنی اتنا بھی نماز ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آنا جانا ہوا تو آخر کار 50 وقت کی نمازوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، آپ کی امت کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، جو کہ ایک نماز کا بدلہ 10 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ ایک نماز اگر کوئی ادا کرتا ہے 10 نمازوں کے برابر اجر ملے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ تحفہ ہمیں کہاں سے ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر میرے بھائیوں یہ نماز کی فرضیت دیا۔ تو ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے، زمین کے شرائط میں، زمین پر نازل ہونے والے شرائط میں سے الگ عمل، اور اللہ تعالیٰ دین کے بنیادی ارکان میں سے جو دوسرا اہم رکن ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر؟ آسمان پر بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کی فرضیت دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے لیے نماز تحفہ ہے، ہمارے لیے سارے غموں کا نجات کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا۔ اسی لیے فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کس سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کیا معلوم ہوا اس آیت سے؟ کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سارے سختیوں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا میرے بھائیوں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے اس کے دل میں خشوع و خضوع ہو، وہ ایک اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایک اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ کرنے والا ہو، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہو، 5 وقت کی نمازیں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مشکل کو حل کرے گا میرے بھائیوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر خصوصی فضل فرمایا، اور فرض نمازوں کی تعداد جیسا کہ آپ نے سنا 50 وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں سے اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازیں فرض کر دیا۔ یہ ہم امت محمدیہ کے لیے بہترین اور خصوصی اہمیت کا ذریعہ ہے نماز میرے بھائیوں۔ تاہم یہاں پر اہم بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا کئی مرتبہ ذکر کیا،
نماز کا کئی مرتبہ ذکر کیا، بار بار میرے بھائیوں نماز کو یاد دلایا، بار بار نماز کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصی خاص کر کے درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں خصوصی طور پر یعنی پہلے تو یہ فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کیا کرو، نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کر کے انسان نماز کی حفاظت کرے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا۔ پھر کیا فرمایا؟ خصوصی درمیانی نماز۔ درمیانی نماز کون سی؟ عصر کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ عصر کی نماز کی اکثریت اگر دیکھا جائے تو پوری ایک صف میں لوگوں کی تعداد 10 سے لے کر 15 تک رہے گی، لوگوں کی تعداد 10 سے 15 تک رہے گی۔ آج ہمارے ماحول میں کیا ہے معلوم؟ ہر آدمی مسجد کو عالیشان بنانے میں مشغول ہے، مسجد کو شائننگ کرنے میں مشغول ہے، مسجد کو نقش و نگار کرنے میں مشغول ہے، مسجد کے لیے ریاکاری کرنے کے لیے مشغول ہے میرے بھائیوں، لیکن مسجد کو آباد کرنے میں کوئی تیار نہیں ہے، مساجد میں مصلیوں کو تیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے میرے بھائیوں، اور لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج آپ ساری دنیا میں مساجد کا آپ ذرا نظارہ کیجئے، ساری دنیا میں مساجد کو دیکھیے، کہیں اللہ کے گھر بند ہے میرے بھائیوں، کہیں اللہ کے گھروں کو درگاہ اور پیر پرستی کی طرف لے گئے میرے بھائیوں، کہیں اللہ کے گھروں کو میرے بھائیوں مسافر خانہ بنا لیے، کہیں اللہ کے گھروں کو تالا ڈال کر کے میرے بھائیوں ایسا جنگل بنا دیے کہ وہاں انسان جانے سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن جہاں مساجد آباد ہے، مطلب مساجد ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں دیکھا جائے تو مصلیوں کی تعداد کم ہے میرے بھائیوں۔ اب ہمارے حالات کا جائزہ لے، ہم حق پرست ہیں، ہم سچائی پر ہیں، ہم حق کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن ہماری سستی، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ نماز جس کے بارے میں انسان اگر آئے گا، 2 رکعت اگر نماز ادا کرے گا، دنیا اور جو کچھ بھی ہے اس سے بھی بہتر وہ کما لے کر جائے گا میرے بھائیوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے بجائے آج صرف نقش و نگار میں، بڑے سے بڑے محلات تعمیر کرنے میں، اور دوسروں کو کیا ہے یعنی ریاکاری کے طور پر آج استعمال کرتے ہیں۔ کئی آپ نے دیکھا کروڑوں لاکھوں کروڑوں پیسہ لگا کر کے میرے بھائیوں اپنے یعنی پیسہ پورا برباد کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر ان میں سے 1% اگر یہ ارادہ ہو کہ بھائی ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے قریب یا ہمارے دوسرے جگہ پر جہاں مسجد ضرورت ہو وہاں لوگ آباد ہیں اور وہاں نماز ادا کرنے کے لیے اچھے سے انتظام، مصلیوں کے لیے ہر نمازی کے لیے اچھے سے انتظام ہو سکے، یہ سوچ کر کے اگر کیا جائے 1% میرے بھائیوں، تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، دنیا اور آخرت میں ضرور کامیاب ہوگا میرے بھائیوں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہمیشہ پڑھتے رہنے اور خصوصی طور پر گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا، نماز کی تاکید کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنے کا، تاکید کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 133 میں فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے،
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، فرمایا خود بھی اس پر ڈٹے رہیے۔ ایسا نہیں کہ اپنے بچوں کو اصلاح کرو، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دو، دین کے بارے میں سمجھاؤ، نماز کا حکم دو اور خود اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خود اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے، پھر اس پر ڈٹے رہیے، مطلب خود بھی نماز پڑھو اور دوسروں کو بھی، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجئے۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لا نسألک رزقا، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تم سے رزق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے رزق نہیں طلب کرتا ہے، کیونکہ رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، رزق کا سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انجام کے اعتبار سے اچھا انجام، بہترین صلہ، بہترین بدلہ اس آدمی کو ملے گا جو تقوی، متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ بہترین انجام اللہ سے ڈرنے والے کے لیے میرے بھائیوں، جو شخص نماز ادا کرتا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک میرے بھائیوں اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو نماز سے دور رہے گا، نماز سے بھاگتا رہے گا، اذان سننے کے بعد اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے باہر چلا جائے گا، تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر اس پر عمل نہیں ہوگا، تو رب العالمین اسے پریشانیوں سے دوچار کرے گا، اسے مشکلات سے دوچار کرے گا میرے بھائیوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہمیشہ پڑھنے کا صرف حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اس پر عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیا۔ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 22 سے لے کر 35 میں فرمایا، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ میں آیتوں کو تخفیف کر کے آپ کے سامنے جو اس ٹاپک سے ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نجات اس آدمی کی ہے، کامیاب وہ آدمی ہوگا جو نمازی ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ کیسے نمازی؟ جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہمیشہ نماز کی فکر میں لگے رہنے والے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، فرمایا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، یعنی مومن ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم علی صلاتهم خاشعون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو خشوع اور خضوع اپنی نمازوں میں اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ نماز جنت کا ذریعہ میرے بھائیوں، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ نماز، اللہ یعنی نماز انسان کے لیے دنیا میں سکون حاصل کرنے کا ذریعہ میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ نماز انسان کے دل میں جو ڈر ہوگا، وہ ڈر اور خوف سے نجات کا اسے ذریعہ بنے گی نماز۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ رب العالمین کے پاس ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر تیار کر کے رکھا، اور پھر فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، وہ پریشان نہیں ہوں گے، ان کے پاس ڈر اور خوف نہیں رہے گا میرے بھائیوں۔ تو معلوم یہ ہوا نمازی آدمی کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی دے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں کسی بھی قسم کا خوف اور وہ غمگین نہیں رہیں گے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہیں متقین کی صفات کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے نماز قائم کرنے والوں کو ہدایت یافتہ اور کامیابی پانے والے قرار دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ رب العالمین نے فرمایا یہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک، تردد، پریشانی یا کوئی کسی بھی قسم کا شک نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کتاب ہے کس کی طرف سے؟ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے نمازیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ کامیابی پر ہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے، اور وہ لوگ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیاب ہوں گے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ میں مختصر سے نمازی کی طرف لے جاتے ہوئے اس آیت کو مختصر میں آپ کے سامنے رکھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا اور ہمیشہ نماز کے بارے میں فکر مند رہنا انسان کے لیے یعنی نجات کا، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نماز کی تاکید کرتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے بار بار نماز کی تاکید کرتے تھے، بلکہ نماز قائم کرنے، اسے ہمیشہ پڑھتے رہنے کو اسلام کی بنیادی رکن اور فریضہ قرار دیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ ہی سے اپنا واسطہ رکھنا اور اللہ ہی سے محبت کرنا، مشکلات میں، پریشانیوں میں، اور جب بھی کوئی عبادت کرنی ہے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ جب انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، مشکل میں یعنی پریشانیوں میں رہتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے میرے بھائیوں۔ توحید ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو اہم رکن قرار دیا وہ ہے نماز، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ اس نماز کے فریضے کو میرے بھائیوں ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں چھوڑ دیے؟ اسلام کی بنیاد کو آپ کی جو عمارت ہے وہ مضبوط نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ کی جو عمارت ہے، اگرچہ آپ نے اپنے مکانات کو بلند کیے، آپ اپنے گھروں کو بلند کیے، لیکن آپ کی جو روحانی طاقت ہے، آپ کی جو نجات کا ذریعہ، بہترین ذریعہ ہے، وہ اسلام کی جو بنیادی ستون ہے میرے بھائیوں، اس بنیادی ستون میں کمزوری ہے میرے بھائیوں۔ آپ کی جو عمارت ہے نماز، یہ مضبوط نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس بنیاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرے، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، اللہ کے گھر کا طواف یعنی حج کرے، اور رمضان کے روزے رکھے۔ نماز کے بارے میں صحابی رسول نے فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی بیعت کی کہ میں ہمیشہ نماز ادا کرتا رہوں گا، میں ہمیشہ نماز ادا کرتا رہوں گا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا رہوں گا، مسلمانوں سے خیر خواہی کا سلوک کرتا رہوں گا۔ یہاں دیکھیے صحابی رسول اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہوا اور صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ اس کے باوجود میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو کیا یہ بات اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشی کافی نہیں تھی؟
یہ بات یعنی اس بات کی خوشخبری کافی نہیں تھی میرے بھائیوں، اس بات کی خوشخبری کافی تھی، لیکن صحابہ کرام نے اپنے درجات کی بلندی چاہی، اور صحابہ کرام اگر چاہتے تو نماز کے بارے میں چھوڑ دیتے یا کسی اور اعمال کے بارے میں چھوڑ دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جنت کی گارنٹی ملی تھی میرے بھائیوں۔ پھر بھی صحابہ کرام جنہیں جنت کی گارنٹی ملنے کے باوجود صحابہ کرام نماز کے پابند رہے، کہیں پر بھی کسی بھی حالات میں دشمن کا حملہ بھی ہو، ایسے حالات میں صلاۃ الخوف کے نام سے نماز ادا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے آنکھ نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، ہمارے یہ 2 پیر نعمت ہے، ہمارے جسم کے اعضاء نعمت ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اتنے نعمتیں ہم نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اہم فریضہ ہے، دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جو دوسرا رکن ہے، آج ہمیں اسے پیچھے ڈال دیے میرے بھائیوں۔ دنیا کے چکر میں لگ کر، دنیا کے کمانے میں لگ کر میرے بھائیوں، آج انسان نماز سے ایسے بھاگتا ہے میرے بھائیوں گویا کہ اس کے اندر جن سمایا ہوا ہے، اس کے جسم میں جن ہے جو اسے نماز سے روک رہا ہے میرے بھائیوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نماز کے بارے میں کہے تو انسان غصہ ہو جاتا ہے، نماز کے بارے میں تاکید کرے تو انسان کہتا ہے کہ میرے لیے وقت نہیں ہے، میرے لیے وقت درکار ہے، میرے لیے پریشان ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں کمانے کے لیے صبح جاتا ہوں اور شام آتا ہوں، آفس میں جاتا ہوں، صبح جاتا ہوں اور شام آتا ہوں، اس کے بعد میں تھک جاتا ہوں اور آرام کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے، زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں جب آپ کھڑے ہوں گے، میں اور آپ کھڑے ہوں گے، امت مسلمہ کے نوجوان کھڑے ہوں گے، خواتین اسلام کھڑے ہوں گے، میدان محشر میں کھڑے ہوں گے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نامہ اعمال لے گا، اور جب انسان کے نامہ اعمال اس کے پلڑے میں یعنی بھاری نہیں رہیں گے اچھے اعمال، اور اس کے دائیں ہاتھ میں اسے اعمال نہ ملے تو میرے بھائیوں کون ہمیں نجات دے گا؟ کون ہمیں بچا لے گا؟ اور کون ہماری سفارش کرے گا؟ اور کون ہمیں بچانے کے لیے آگے بڑھے گا میرے بھائیوں؟ اس وقت رہے گا کہ نفسی نفسی ہر انسان کو، ہر خواتین کو، ہر مرد و حضرات کو، ہر نوجوان کو اپنی فکر رہے گی، اپنی فکروں میں رہیں گے تو نماز میرے بھائیوں انسان کے لیے پل صراط سے عبور کرنے کا، پار کرنے کا ذریعہ رہے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے نماز قائم کرنے کی کوشش کرے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان آخر الزمان، اللہ کے نبی آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار تھے، جب آپ آخری لمحات میں آپ دنیا سے چھوڑ کر رخصت ہونے والے تھے، دنیا چھوڑ کر رخصت ہونے والے تھے، ایسے حالات میں فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے رہا کرو، ان کے حقوق ادا کرتے رہا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں نصیحت کی میرے بھائیوں، وہ بھی کب؟ آخر حالت میں میرے بھائیوں۔ آپ سوچئے کہ اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی، نماز ضرور پڑھنا نہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بجائے کسی اور تعلیم کی دینے کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کی تاکید کی، اس کے بعد حقوق العباد میں اپنے جو ماتحت رہتے ہیں، جو نوکر غلام وغیرہ جو کچھ بھی رہتے ہیں، ان کا خیال کرنے کا، ان کے حقوق ادا کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا، نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملے کی جو جڑ ہے وہ اسلام ہے، معاملے کی جو جڑ ہے وہ اسلام ہے، اس کا جو ستون ہے نا وہ نماز ہے، اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، اور اس کی جو چوٹی ہے نا وہ جہاد ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس نماز نہ ہو، ہمارے پاس ستون نہیں ہے۔ جب ستون صحیح نہیں ہے یا کمزور ہے یا اپنی منمانی نماز ادا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمارے پاس جو بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے باقی وہ کمزور ہو جائیں گے۔
اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری دو باتیں رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، قیامت کے روز اللہ تعالی بندوں سے سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کا حساب لے گا۔ کس کا حساب لے گا؟ نماز کا حساب لے گا۔ پیری مریدی کا حساب نہیں لے گا، ولیوں کا حساب نہیں لے گا، اور نجات کے لیے قبروں کے سوالات یا نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ کا یا کوئی اور سوچ کر کے ہمیں کیا ہے سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ اللہ کے ولیوں کے راستے پر چلیں، کنڈے کریں، نیاز کریں، سب کریں تو ہمیں نجات ملے گی، یہ حساب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قرآن آیات کے مطابق اور احادیث کے مطابق جو فضائل، جو اہمیتیں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کا حساب لے گا؟ نماز کا حساب لے گا، کسی اور کا حساب نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ میں نماز کا حساب لے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ یاد رکھیے، غور سے سنیے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، اگر نماز کے اندر رزلٹ صحیح ہے، اس کا وہ عمل صحیح ہے اور وہ کامیاب ہے، پانچوں وقت نماز ادا کرنے والا ہے، تو باقی سارے اعمال میرے بھائیوں ٹھیک رہیں گے، باقی سارے اعمال ٹھیک رہیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فسد سائر عمله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر نماز میں بگاڑ ہو، نماز میں بگاڑ ہو، نماز میں خرابی ہو، نماز ادا نہ کرتا ہو، تو اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق باقی جتنے بھی اعمال ہو، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کیجئے یا کوئی اور عمل کیجئے، اللہ رب العالمین وہ نیچلے درجے میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ نچلے درجے میں رکھے گا میرے بھائیوں، نماز کو اول درجے پر رکھے گا۔ اگر نماز ہے میں اور آپ کامیاب ہے، اگر نماز نہیں ہے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ کس کو بلائیں گے؟ کون مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اور آج ہم اسی منمانی زندگی گزارتے ہوئے نیک لوگوں کا سہارا لے کر میرے بھائیوں، وہ بہترین تحفہ جو معراج پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے کر کے بھیجا، تو افسوس کی بات ہے کہ رات میں ایک رات جاگ کر کے ہم اپنے جھبوں کو جھٹک دے کے، اس کے بعد اپنے جگہ پہ آرام کر کے، اس کے بعد سارے سال یعنی پورے سال میرے بھائیوں اللہ کی نماز سے یعنی اللہ کی عبادت سے غفلت میں پڑ گئے میرے بھائیوں۔ شب معراج کر لو، شب برات کر لو، اس کے بعد رمضان کے روزے رکھ لو، اور لیلۃ القدر کے 5 تاکرات یا جو ایک اہم یعنی جو فضائل کے اعتبار سے اہم جو کبھی 27 کو آتی ہے، ان میں عبادتیں کر لو، باقی آرام کر لو، دنیا میں بڑھ جاؤ، بزنس کر لو، تجارت کر لو، سب نجات ملے گی میرے بھائیوں۔ اس طریقے سے آج ہمارے ذہنوں میں ہم باتوں کو بٹھا لیے میرے بھائیوں، نماز کے بغیر کوئی بھی آپ کو قرآن اور احادیث کے ذریعے سے کوئی لا کر یہ نہیں دے سکتا کہ بھائی نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پورا مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین نجات دے گا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نماز انسان کے لیے قبر میں کامیابی کا ذریعہ ہے، نماز پل صراط پر سے کامیابی کا ذریعہ ہے، نماز جنت میں داخل کا ذریعہ ہے، نماز جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لگا رہے گا۔ اب جمعہ پڑھ لیے اور یہ معلوم نہیں کہ کتنے لوگ عصر کی نماز ادا کریں گے، اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اب سے لے کر کے میں پوری ساری زندگی جو ہے 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے گھر میں گواہی نہیں دے سکتا میرے بھائیوں، الا ہے کہ کچھ لوگ گواہی دے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں نماز سے پریشانی ہو رہی ہے، نماز سے دور بھاگ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے واسطے نماز کو قائم کیجئے۔ نماز کے اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ رب العالمین عرش کے اپنے سائے کے نیچے جب جگہ دے گا تو کوئی بھی انسان نجات اگر پانا چاہتا ہے تو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے بارے میں انتظار کرے، فکر کرے۔ عصر کی نماز پڑھ لیا، مجھے پھر مغرب کی طرف آنا ہے، مغرب کی نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آنا ہے، عشاء کے لیے آنا ہے، پھر اس کے بعد آرام کرنا ہے، پھر فجر کے لیے آنا ہے۔ اس فکر میں جو رہے گا میرے بھائیوں، ضرور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر سب سے پہلے
قابل مجھے عمل کرنے اور آپ تمام امت مسلمہ کو مرد و خواتین کو نماز کے فریضے پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے حالات کو درست فرمائے۔ رب العالمین ہمیں نماز کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے، ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو پریشان ہے تجارت میں یا کوئی اور پریشانیوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نماز کے ذریعے سے مشکلات کا حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں صبر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام کے دشمنی سے، حسد سے، بغض سے اللہ تعالیٰ ہم سب امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمیں دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔